کیا ہے کہ جب آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ مارہرہ شریف حاضر ہوئے، حضرت آل رسول مارہروی احمدی ان کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے تو امام نے آپ کے ہاتھ شریف پر بیعت کی طریقہ قادریہ پر، یعنی قادری سلسلے میں آل رسول احمدی مارہروی کے ہاتھ میں آپ بیعت ہوئے، اور بیعت ہوئے تو شیخ نے آپ کو تمام اولیاء کے سلاسل میں خلافت بھی دے دی اور اجازت بھی دے دی، ان تمام سلاسل کی اجازت بھی مل گئی، خلافت بھی نصیب ہو گئی۔ اب یہ حدیث کی اجازت، جمیع فنون کی بھی اجازت دے دی۔ شیخ آل رسول مارہروی یہ حضرت شیخ عبدالعزیز دہلوی کے بڑے شاگردوں میں سے تھے آپ، یعنی آپ خود بہت بڑے عالم دین تھے اور صوفی بھی بہت بڑے، جن کے ہاتھ میں اعلیٰ حضرت بیعت ہو رہے ہیں تو آپ بتاؤ وہ خود کتنی بڑی ہستی ہوں گے۔ لیکن جب آپ بریلی شریف واپس آ گئے تو آپ کے پوتے شیخ شاہ ابو الحسین نوری نواہ بنورہ المانوی وسوروی، آپ کو تعجب ہوا اس بات پہ کہ امام اہل سنت الشام رضا فاضل بریلوی آئے ہیں، اور آتے ہی آل رسول مارہروی علیہ الرحمہ نے ان کو بیعت بھی کر لیا ہے اور پھر تمام سلاسل کی خلافت بھی دی ہے اور اجازت بھی دے دی ہے، اور اس کے علاوہ جو اجازت حدیث ہے، فنون ہے، اس کی بھی اجازت دے دی ہے۔ حالانکہ یہ ہمارے شیخ آل رسول مارہروی ان کے جو طریقہ کار ہے اس سے ہٹ کے ہے، اور یہ ان کی عادت کے خلاف ہے، کیونکہ آپ آتے ہی کسی کو خلافت نہیں دیتے تھے اور آپ آتے ہی اور کسی کو اجازت بھی نہیں دیتے تھے۔ تو یہاں تو معاملہ اس کے برعکس ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت امام رسول آ رہے ہیں، سب کچھ پا رہے ہیں، ہر شے ان کو مل رہی ہے، تو ظاہر ہے کوئی بھی پاس بیٹھنے والا مرید بھی ہوگا تو اسے بھی اس بات پہ تعجب ہوگا کہ ہمارے شیخ صاحب کا جو طریقہ ہی نہیں۔ ہمارے شیخ صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی آتا ہے تو وہ ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کے خیالات کو درست کرتے ہیں، ان کی سوچوں کو پاکیزہ کرتے ہیں، ان کو مجاہدات میں رکھتے ہیں، پھر وہ عمل کرواتے ہیں، ان کے لیے دعائیں نگاہیں کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی سوچ پاکیزہ ہو جاتی ہے اور اس کا مائنڈ پاکیزہ ہو جاتا ہے، وہ ستھرا و صاف ہو جاتا ہے، تو پھر جا کر اسے یہ خلافت کی دولت دیتے ہیں۔